ہمارے جذبات بے حد مجروح ہے کیونکہ اس شخص نے جس کا نام وسیم رضوی بتایا جا رہا ہے، اس نے جس طریقے کی حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی ہے، بلکہ اس مضمون حرکت کی وجہ سے مسلمانان ہند اور مسلمانان عالم کے جہاں جہاں یہ مسئلہ پہنچے گا ان کے جذبات مجروح ہو گئے، اور جس طریقے کی بیہودہ باتیں یہ شخص کرتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے، اور حواس باختہ کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن کریم ایک ڈیوائن بک ہے، اور اس میں کسی قسم کی نہ ترمیم ہو سکتی ہے، نہ ترمیم کی اجازت اس میں تھی، نہ ہو سکتی ہے، آئندہ ہو سکتی ہے۔ میں شیعہ جو ہمارے علماء ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائیں، بلکہ سنی مسلمانوں کو بھی اس کے لیے آگے آنا چاہیے، رہنماؤں کو آگے آنا چاہیے، اور اس مذموم حرکت کے خلاف اپنے احتجاج کو رجسٹر کروانا چاہیے۔ کہ جب علمی بصیرت نہ ہو، جب اسلام کو اسٹڈی نہ کیا جائے تو لوگ متنازع باتیں کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کو بدنام کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب شروعات اگر ہم اسی سے کریں گے کہ کسی آدمی کو ہم جب ملتے ہیں تو اس سے السلام علیکم کہتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے یو آر انڈر مائی پروٹیکشن، میں تم پہ سلامتی ہو، یعنی میں تمہاری سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ فیتھ کا مسئلہ ہے، اور فیتھ کے معاملے میں کورٹ کو بھی دخل اندازی نہیں ہوتی، اور آپ نے ایک بڑے حساس مسئلے کو اجاگر کیا، اور ہمارے جذبات بے حد مجروح ہے کیونکہ اس شخص نے جس کا نام وسیم رضوی بتایا جا رہا ہے، اس نے جس طریقے کی حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی ہے، بلکہ اس مضمون حرکت کی وجہ سے مسلمانان ہند اور مسلمانان عالم کے جہاں جہاں یہ مسئلہ پہنچے گا ان کے جذبات مجروح ہو گئے۔ جموں کشمیر ایک حساس ریاست ہے، اور یہاں پہ بھی اس جیسے واقعے کی وجہ سے امن و قانون کی صورتحال پیدا ہونے کا احتمال ہے، اور اس شخص نے بڑی بے باکی کے ساتھ جس گستاخی کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا اور سپریم کورٹ کو سامنے آنا چاہیے، اور مسلمانوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ایک ڈیوائن بک ہے، اور اس میں کسی قسم کی نہ ترمیم ہو سکتی ہے، نہ ترمیم کی اجازت اس میں تھی، نہ ہو سکتی ہے، آئندہ ہو سکتی ہے، بلکہ خلفائے راشدین نے اس کا تحفظ کیا ہے، اور جس طریقے کی بیہودہ باتیں یہ شخص کرتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے، اور حواس باختہ کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو انتہائی شرمناک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک شیعہ کمیونٹی جو ہے اور مسلمان سنی کمیونٹیوں کے درمیان اس میں سے تفرقہ ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، خلفشار کی صورتحال سامنے آ جائے گی، اور میں شیعہ جو ہمارے علماء ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائیں، بلکہ سنی مسلمانوں کو بھی اس کے لیے آگے آنا چاہیے، رہنماؤں کو آگے آنا چاہیے، اور اس مذموم حرکت کے خلاف اپنے احتجاج کو رجسٹر کروانا چاہیے، اور یہ ناقابل فراموش، ناقابل معافی حرکت جو ہے جو اس شخص نے کی، جو دریدہ دہن ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم اپنا احتجاج کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، اس نے بہت خلفائے راشدین کے خلاف بھی اس نے الزام تراشی کی جو ہم نے دیکھا، تو اس میں اور بھی لکھا ہے کہ بہت سارے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں سپریم کورٹ میں جا کے میں نے دیا ہے، میں وہ ابھی نہیں بتا سکتا ہوں۔ اس نے پوری مسلمانوں کے کمیونٹی کے خلاف حدیث پاک، قرآن پاک اور جو اولیاء کرام ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو ایسے کیس سپریم کورٹ لینا چاہیے؟ دیکھیے 1500 سال میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ
خدا نخواستہ کسی نے یہ کہا ہو کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف کی گئی ہے، بلکہ قرآن کریم ایک ڈیوائن بک تھی، جس کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ لے لی ہے، اور یہ قرآن کریم جو ہے آج بھی اس کی اپنی اصل صورت میں موجود ہے۔ اور آپ کہیں بھی جائیے، چاہے آپ یورپ میں جائیے یا سینٹرل ایشیا میں جائیے یا سعودی عربیہ میں جائیے یا فار ایسٹ کنٹریز میں جائیں، تو قرآن میں ایون زیر و زبر کی فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگی، اور تحریف کا تو سوال ہی نہیں۔ خلفائے راشدین ہمارے لیے ہدایت کے سرچشمے تھے، اور انہوں نے تدوین کی، اور جس طریقے سے یہ تین خلفائے راشدین کو نشانہ بنا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بلس فہمی ہے، اور بلس فہمی کی سزا اسلام میں باضابطہ طور پر مقرر ہے۔ سپریم کورٹ کو اس کیس کو لینا نہیں چاہیے تھا، اور اب اگر جو وہ لے چکے ہیں تو انہیں فوری طور اس کو خارج کر دینا چاہیے، بلکہ خارج ہی نہیں بلکہ اس آدمی پہ جرمانہ عائد کیا جانا چاہیے، اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ایسی عبرتناک سزا اس کو دی جانی چاہیے کہ تاکہ آئندہ کوئی شخص اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان میں ایک اور بٹوارے کی طرح ہمیں لے جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ مسلمانوں، ہندوؤں، مسلمانوں اور شیعوں کے درمیان ایک تفرقہ پیدا کرنے، ایک اختلافی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہند بلکہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کو اس کے خلاف اس کے متعلق توجہ دینی چاہیے، اور اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اگر ایسے کیس سپریم کورٹ یا دوسرے جو ہے ورلڈ میں جو بھی کورٹس لیں گے، تو آپ کو لگتا ہے چاہے کرسچینٹی پھر کل کو آئے گا کوئی کرسچینٹی کے خلاف، اس کے مذہب کے خلاف تورات، انجیل یا اس کے گیتا، جو ہر کسی کی مقدس کتابیں ہیں اپنی، ہر کسی ریلیجس کی ہے، اس سے غلط میسیج جا رہی ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کس لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا، تو آپ نے ایک لفظ میں اس کا جواب دیا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں یہاں آیا ہوں کہ میں لوگوں کے اخلاق کو درست کر دوں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اقدار جو اخلاق ہے اس کا مظاہرہ آپ نے جو فتح مکہ کے موقع پہ کیا، جس وقت کفاران مکہ کو یہ خدشہ ہوا تھا شاید انہیں قتل کیا جائے گا، تو آپ نے ایک پیغام دے دیا، ایک میسیج آپ کی جانب سے لوگوں تک آ گئی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم طلقاء من دخل دار ابو سفیان فهو آمن۔ بھائی جو ابو سفیان کے گھر میں آج داخل ہو جائے گا، آج کوئی کسی سے بدلہ نہ لے، حالانکہ وہ اس وقت بدلہ لیا جا سکتا تھا۔ مسلمان کفاران مکہ کو جنہوں نے ان کی زندگی کو اجیرن بنایا تھا، وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے تھے، ایسا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کو بھی دارالامن بنا دیا، اور یہ ایک پیغام تھا جو بنیادی طور پہ سب تک جاتا ہے، اور سب کو گیا اس وقت، اور لوگ اس کے بعد اسلام میں اور زیادہ لوگ اسلامی پیغام کو سنتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سننے کے بعد داخل ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اسلام کو اگر آپ لیں گے تو یہ مذہب ہے بنیادی طور پہ جو سلامتی کا ہے، امن اور آشتی کا ہے، یہ ٹیررزم نہیں پھیلاتا ہے۔ جو مدافعانہ جو جنگیں ہوئی، جو اسلامی جنگیں، وہ مدافعانہ ہوئی، کہ ہم ایگریسو کسی بھی صورت میں نہیں تھا کہ مسلمان کہ انہوں نے ہی جنگ چھیڑ دی، بلکہ ان پہ جب جنگ مسلط ہوئی تو اس کا دفاع مسلمانوں نے کیا۔ اور بنیادی طور پر یہ بھی ہے کہ ہمیں جہاد بھی اگر کرنا ہے تو پہلے جہاد نفس کو کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے اندر کے شیطان کو کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کے خلاف۔ اور اسلام جو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اسلامی میسیج لکم دینکم ولی دین، تمہیں اپنے دین کی پرواہ کرنی چاہیے اور ان کے دین کو نہ چھیڑا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ پیغام ہے کہ ہر کسی کو مساوات سے رہنے کا حق ہے۔ ہم کرسچینٹی میں اگر دیکھیں گے ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، ایون ہندوازم کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ہر مذہب ہمارے لیے باعث عزت ہے،
اور ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دینا چاہیں گے اور نہ ہمیں دینے کی اجازت ہے، بلکہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کا دفاع کرنا چاہیے، اور ہندوؤں کے مذہب میں کسی بھی قسم کی، یا کوئی کرسچینٹی کا مذہب ہو یا اور بھی کوئی اہل کتاب ہو، ان کے بارے میں کچھ کہنا میرے خیال میں آپ صرف اپنے مذہب کو نشانہ حد خود بنا رہے ہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اصل میں چونکہ جب علمی بصیرت نہ ہو، جب اسلام کو اسٹڈی نہ کیا جائے تو لوگ متنازع باتیں کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کو بدنام کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب شروعات اگر ہم اسی سے کریں گے کہ کسی آدمی کو ہم جب ملتے ہیں تو اس سے السلام علیکم کہتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے یو آر انڈر مائی پروٹیکشن، میں تمہاری تم پہ سلامتی ہو، یعنی میں تمہاری سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک آدمی جو سلامتی کی ضمانت دیتا ہے کسی آدمی کو، وہ اس کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ کیسے؟ اب یہ ہے کہ پوری انسانیت کا اگر کسی کو تکلیف پہنچایا گیا تو یہ پوری انسانیت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی بہترین اخلاق اور اقدار کو سامنے لانے کا انہوں نے اس کی تاکید کی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ بہترین اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ، اور حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کے ساتھ لوگوں سے ملو۔ اس پہ قانون بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑا معاملہ ہے، کیونکہ آج تو یہ سلمان رشدی جیسا پیدا ہو گیا تو کل کو اور آئیں گے۔ کتنا آپ کو لگتا ہے قانون بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، قانون بنانے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قانون سے زیادہ جو ہوتا ہے کہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں یا ایگزیکٹو میں جو لوگ ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ امن قانون کی صورتحال قائم ہو تو میرے خیال میں اس ایسے شخص کو کم سے کم 10-12 سال جیل میں ڈال دینا چاہیے، تاکہ اسے سمجھ آئے کہ اس نے کون سی حرکت کی ہے، کس طرح کی مذموم حرکت کی ہے، تاکہ یہ نشانہ عبرت بن جائے باقی لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے مذہب کے خلاف نہ بول سکے گا اور نہ اسے بولنا چاہیے۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اس کے دل میں یہ مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہے کہ وہ اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ اس کے جذبات کو مجبور کرنا، بلکہ ہمیں قابو میں رکھنے چاہیے اپنے جذبات کو۔ ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے مذہب کے لوگوں، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے لوگوں کے دل مجروح ہو جائے۔ آخر پہ کیا میسیج رہے گی آپ کو جو عدلیہ ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے یا گورنمنٹ آف انڈیا، آپ کی اپیل کیا باسط مفتی اعظم جموں کشمیر؟ دیکھیے، جہاں تک اس مسئلے کا سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، فیتھ کا مسئلہ جو ہوتا ہے، کسی کے مذہب کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ یہ جذباتی مسئلہ ہوتا ہے، اس کے جذبات اس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں ہر وقت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایگزیکٹو کو، بلکہ جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے اور اس شخص کے خلاف سنگین سے سنگین کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ کل جا کے اس کی وجہ سے ایک حوصلہ کچھ لوگ اور ان میں پیدا ہوگا، وہ پھر یہ صرف مسلمانوں کے مذاہب تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی کارروائی، کل جا کے کوئی آدمی گیتا کے خلاف بھی بول سکتا ہے، کل جا کے کوئی آدمی انجیل یا تورات کے خلاف بول سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی عبرتناک سزا اس کو دی جائے کہ کوئی شخص کسی دوسرے مذہب، ہاں آپ اپنے دین کو، مذہب کو پریکٹس کر لیجئے، لیکن مذہب کو آپ اسی طریقے سے پریکٹس کر لیجئے تاکہ دوسرے کے جذبات اس کو آپ مجبور نہ کر پائیں۔ لاسٹ میں آپ سے سوال ہے کہ اگر یہی کیس کورٹ میں چلتا ہے، اپلیکیشن اس کی جو ہے یہ رجسٹر ہوتی ہے وہاں پر، پھر اس میں آرگومنٹ لگتا ہے، آپ چاہیں گے کہ اس میں پارٹی بن آل انڈیا مسلم لا بورڈ کے آپ ممبر بھی ہے اور جموں کشمیر کی
جو مفتی اعظم جموں کشمیر، آپ چاہیں گے کہ اس میں ایک پارٹی میں اصل میں کچھ لائرز سے بات کر رہا ہوں. ہم لوگ اس کی جو قانونی جو پہلو ہے اس پہ غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی تو ضرور ہم اس پہ پارٹی بنیں گے اور بلکہ اس کا دفاع کریں گے سپریم کورٹ میں، اس کے خلاف جائیں گے. بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ، ہم دیکھ رہے ہیں پہلے کہ آئندہ کی تاریخ پہ اس کا کیا حشر ہوگا، کہ کیا یہ خارج ہوگی یا اس کو. پہلے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو پہلے ہی اس کو انٹرٹین ہی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. اب جب کہ یہ انٹرٹین ہو تو جس طریقے سے کچھ کیسز میں 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے لوگوں پہ غلط بیانی پہ یا پھر غلط طریقے سے کسی مسئلے کو پیش کرنے کے، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اس پہ بھی جرمانہ عائد ہونا چاہیے. نہ صرف جرمانہ عائد ہونا بلکہ اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، ایک مناسب سزا ملنی چاہیے تاکہ اس سے عبرت دوسرے لوگوں کو ملے تاکہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کر پائیں. بس کیونکہ آپ مفتی اعظم جموں کشمیر، آپ لا بھی جانتے ہیں، آپ باقی چیزیں ہیں، آپ کو لگتا ہے اس میں ڈومین ہے سپریم کورٹ کا بنتا ہے اس میں؟ نہیں، اس میں نہیں بنتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ فیتھ کا مسئلہ ہے اور فیتھ کے معاملے میں کورٹ کو بھی دخل اندازی نہیں دینی چاہیے.